ابھی آپ نے دیکھا کہ وقف کا معاملہ جن کا تعلق ایک خاص مذہب والے سے ہے، ایک خاص مذہب کے ریلیٹڈ سے ہے، اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی، کسی کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کے قربوں نے، مسلمانوں کے باپ داداؤں نے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جائیداد کو، اپنی ملکیت کو وقف کیا تھا، آج اس پر حکومت قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، آج اس کو ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے جمعہ بیان کیا تھا کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں، ایک نقصان میں آپ کو بتا کر جانا چاہتا ہوں، اور جو بل پاس ہوا ہے اس کا کتنا بڑا اثر، بڑا برا اثر پڑے گا، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس تمام قانون میں، تمام بل میں ایک بل یہ بھی پاس ہوا کہ وقف بائی یوزر جو ہے، وقف بائی یوزر جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ جو وقف بائی یوزر کیا ہے؟ وہ وقف بائی یوزر یہ ہے کہ جو صدیوں سے مسجد ہے، جہاں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، جو صدیوں سے قبرستان ہے، جہاں مسلمان بھائی دفن کیے جا رہے ہیں، کہا گیا کہ تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا، اس پر پھر مسلمانوں کا قبضہ نہیں رہے گا۔ آپ تصور کریں کہ 500 سال پہلے ہمارے باپ داداؤں نے، آپ کے باپ داداؤں نے 600 سال پہلے، 1000 سال پہلے جو زمین وقف کر دی، بتائیے اس کا کاغذ کہاں ملے گا، بتائیے اس کی ڈاکومنٹ ہمیں کہاں ملے گے، بتائیے اس کا خطیات کہاں ملے گا۔ یہ سراسر یہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو ہوشیار رہنا ہے، آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ جس طرح بابری مسجد شہید کر دی گئی تو وہاں پہ وعدہ کیا گیا تھا، ہمارے لیے تو آنکھ کھلنے کے لیے یہی کافی تھا کہ بابری مسجد ہماری نگاہوں کے سامنے شہید کر دی جاتی ہے، اس کے ملبے کو اپنے گھروں میں رکھا کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بابری مسجد کے بعد کسی مسجد کو شہید نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہزاروں مسجدوں کو، لاکھوں مسجدوں کو ڈھا دیا گیا، ہمارے مدرسوں کو بلڈوز کیا گیا، ہمارے مسلمان بھائی کو، گھروں کو جو ظلم، جن پر ظلم کیا گیا ان کو ظالم بتایا گیا، ان مظلوم مسلمانوں کے گھر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنی اولاد کو ٹرین کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آج کے حالات کیا ہے۔ آج عجیب معاملہ ہے کہ جہاں ہم 16-15 گھنٹے کام کر لیتے ہیں اپنی اولاد کے کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، ان کے پڑھائی کے لیے اپنا جان نکال دیتے ہیں، 17 گھنٹہ 15 گھنٹہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، لیکن اسی باپ کے پاس، لیکن اسی گارجین کے پاس، لیکن اسی پیرنٹ کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے 5 وقت کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اسی اولاد کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے، اسی گارجین کے پاس اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے 10-15 منٹ کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنی نگاہوں کو بیدار رکھیں، تب جا کر ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک آپ سے ہو سکے تعلیم سے وابستہ ہو جائے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ بہت سارے ایسے نے آپ کو ایک رجسٹری کے طور پر آپ کو یہ رپورٹ بتایا تھا کہ آج جو مسلمان پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد 57% ہے، یعنی 43%۔ اب بھی مسلمان ان پڑھ ہے، جو جاہل ہے وہ بھی 57% ایسے مسلمان ہیں جو پڑھنا جانتے ہیں، مطلب یہی کہ بس انہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے، لیکن اگر ڈگری ہولڈر کی بات کرے تو وہ ہمیں 2 سے 2.5% نظر آتے ہیں۔ بتائیے جہاں مسلمان 2 سے 2.5% ہو، ڈگری ہولڈر کے نام پر، بتائیے اس کو جاب کہاں سے ملے گا، اس کو روزگار کہاں سے ملے گا، اس کو سرکاری محکمے میں کہاں سے نوکری ملے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو ایک موقع اور ایک غنیمت سمجھنی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ گولڈن چانس نیور کمز اگین، جو سنہرا موقع ہوتا ہے وہ بار بار ہمیں زندگی میں نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اس اپنی زندگی کو، اس اپنی لائف کو ایک گولڈن چانس سمجھے اور اپنی آنکھیں بیدار رکھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر وہ منزل مل جائے گی، پھر ہمیں وہ مقام مل جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں بھی کامیاب فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں بھی کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زبان بند ہے سبب کچھ اور ہے، اس کو تو خود سمجھتا ہے۔ سبب یہی ہے کیا جہاں بدعمالی کے گڈھے میں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ورنہ تو حال یہ ہے کہ اگر ہم سچے پکے مسلمان ہو جائے تو آج کے مقر عظمت ربہ کو واپس پا سکتے ہیں، آج کی ہماری ترقی پہلے جیسی ہو سکتی ہے، آج کی ہم دنیا کی نگاہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے جا سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
رونا رونا سے کچھ نہیں ہوگا، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس بارگاہ سے ہمیں عزت ملی تھی، جس دربار سے ہمیں اعزاز و تکریم کی مسرتیں نصیب ہوئی تھی، آج ہم اسی دربار کی طرف اپنا لو لگا لیں، اسی دربار سے اپنا کنیکشن جوڑ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم پھر عزت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ کی ہاتھ سے زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرف توڑ دیے جاؤ گے۔ آج کل جو حالات ہے اس سے آپ واقف ہیں، اور اسی حالات کے تناظر میں ان کی گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو گئی، اس لیے کہ اس عمر میں یہ نظریہ ہے الحمدللہ اور دین کا جذبہ ہے